حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ آپ کی۔ حدیث کے دو حصے کیا؟ ایک تو ماں باپ کی بے ادبی کرنے والوں کا، مل کے بولو، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والوں کا انجام دردناک عذاب، اور حضور علیہ السلام کی امت پر ماں باپ سے زیادہ شفقت، ماں باپ سے زیادہ پیار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اب جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ٹائم بالکل ختم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے اتنی غمگین نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے اتنی غمگین نہیں کرے گی، سرکار ابد قرار ارشاد فرماتے ہیں جتنی کہ اللہ اکبر ماں باپ کے نافرمانوں کی کے معاملات میں مجھے ان کے عذاب کے حوالے سے جو تکلیف پہنچے گی۔ فرماتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے، تم کو غم سے کیا تعلق، تم کو غم سے کیا تعلق، بے کسوں کے غم زدہ ہو۔ وہ تو لوگوں کے غم دور کرنے والے ہیں، لیکن وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی شے اتنی غمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب مجھے رنج اور غم میں ڈالے گا، یعنی مجھے تکلیف میں حضور بے چین ہوں گے امت کا عذاب دیکھ کر، اور وہ بھی کن امتیوں کا؟ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے ماں باپ کو اذیت پہنچائی۔ آقا فرماتے ہیں ان کی وجہ سے مجھے بہت رنج ہوگا، بہت ملال ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی ان کے مار پیٹ کی آواز سنائی دے گی، جنت کے اندر بھی ماں باپ کو جو لوگوں نے ستایا، یعنی وہ تو جہنم میں ہوں گے، لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ماں باپ کے نافرمانوں پر اتنا عذاب ہوگا کہ ماں باپ کے نافرمان جہنم سے چیخیں گے، چلائیں گے، آہو بکا کریں گے، تو جنت میں بھی ان کی فریاد اور چیخ و پکار کی آواز آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں ان کی آواز رونے چلانے کی، آہو بکا کی آئے گی تو میرے دل میں ان کی شفقت بھر آئے گی، میرے دل میں ان کا پیار بھر آئے گا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور اپنے اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ دیکھو ہمارے ماں باپ تو جنت میں جا چکے ہوں گے اگر وہ جنتی ہوں گے تو، لیکن جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، تکلیف پہنچائی، اور جب ان پر جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا تو جنت میں آہو بکا کی آواز، فریاد کی آواز، چیخ و پکار اور رونے کی آواز پہنچے گی، تو آقا کہیں گے شفقت سے میرا دل بھر آئے گا، یعنی جہاں ماں کی ممتا نہ تڑپے گی، جہاں ماں کا پیار نہ کام آئے گا، آقا فرماتے شفقت سے میرا دل بھر آئے گا اور میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، اور آپ جو ہے وہ آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ آپ فرمائیں، آپ کہیں کیا کہتے ہیں؟ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اللہ سے میرے مولا یہ جو آواز آ رہی ہے جہنمیوں کی، یہ جو آواز آ رہی ہے تو یہ کس کی آواز ہے؟ ارشاد ہوگا یہ ماں باپ کے نافرمانوں کی آواز ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں تیری بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، مولا ان کی آو بکا، ان کی فریاد، ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مولا ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوب آپ اپنی جگہ واپس تشریف لے جائیں، اے میرے حبیب آپ اپنی جگہ واپس لوٹ جائیں، اس لیے کہ انہوں نے ماں کا دل دکھایا، انہوں نے باپ کو تکلیف پہنچائی، آج ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ نہیں کہ رسول اللہ کی بات کاٹی جا رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں حضور کی مزید شفقت اور پیار کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اکبر اور ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب بیان کرنے کے لیے حضور خود فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا پیارے حبیب آپ جو ہے وہ اپنی جگہ لوٹیں، اس لیے آج ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب اس وقت تک جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہنے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، اللہ کے بندو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ماں باپ کو گالی دی اس کے سر پر جہنم کی آگ ایسے برسے گی جیسے آسمان سے پانی کے قطرے برستے ہیں، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا،
ان کو کیا سمجھا؟ نہیں نہیں، ان کو بوڑھا سمجھ کر کے لوگ کہتے ہیں ان کو تو موت بھی نہیں آتی، بڑھیا مرتی بھی نہیں، بڈھا مرتا بھی نہیں، بہت خدمت کر چکے، بہت کر چکے۔ بلکہ کچھ لوگ تو اللہ اکبر گمراہی کے کلمات بک دیتے ہیں۔ کسی جوان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں مرتے، جوان جا رہے ہیں، بڈھے کیوں نہیں مرتے؟ ارے یہ بوڑھے جنت ہے، جنت، اس جنت کی قدر کرو، جنت کو گھر سے نہ نکالو۔ تو میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا اللہ فرمائے گا محبوب آپ تشریف لے جائیں اپنی جگہ پر۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جب تک ان کے والدین راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ پر لوٹ آؤں گا اور پھر ان سے میری توجہ ہٹا لی جائے گی، یعنی آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤں گا، اپنے مقام پر لوٹ جاؤں گا۔ جو بھی میرے آقا کا وہاں مقام ہوگا ان کے برابر کسی کا مقام نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر واپس اپنے مقام پر لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لی جائے گی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ کبھی توجہ ہٹائی جا رہی ہے، کبھی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور محبوب امت سے پیار کتنا کرتے ہیں اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں توجہ ہٹا لی جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر توجہ ہٹی رہے گی، لیکن پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ ان کی چیخ و پکار، ان پر جو عذاب ہو رہا ہوگا، ان کی آہو بکا پھر میرے کانوں میں سنائی دے گی، پھر میرے دل میں شفقت بھر آئے گی، پھر میرے دل میں پیار بھر آئے گا، اور پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور عرض کروں گا مولا ان کو بخش دے، مولا ان کی آہو فغاؤں کی آواز سنی نہیں جاتی، ان کی چیخ و پکار اور آہو بکا سنی نہیں جاتی، بخش دے مولا۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ اپنے مقام پر لوٹ جائیں، انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوں گے میں ان کو جنت عطا نہیں کروں گا، یہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جہنم کا عذاب ان پر ہوتا رہے گا۔ سوچو تو صحیح، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، یہ اپنے آقا فرما رہے ہیں، یہ غیب دا نبی فرما رہے ہیں، یہ سچے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حال کر رکھا ماں باپ کا۔ کوئی کسی نے ماں کو بھیک منگوایا، کسی نے ماں کو گھر سے نکال دیا، کسی کے ماں باپ اللہ اکبر مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے، بچے اپنی موج مستی میں مصروف ہے اور ماں باپ کو کسی نے بہن کے گھر پہنچا دیا، کسی نے دوسرے بھائی کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، کسی کے ماں باپ ادھر ادھر گھر میں جا کر کے کام دھندا کر کے کھاتے پیتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے ماں باپ نے ہمیں پالا، ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد 2 سال تک اپنا دودھ پلایا، باپ نے چلنا سکھایا، منہ کا لقمہ ہمارے منہ میں ڈالا، بولنا سکھایا۔ ارے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ برسات دیکھی، کوئی موسم نہیں دیکھا۔ یاد رکھنا جیتے جی اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، جس دن یہ نورانی چہرے، جس دن یہ جھرری پڑے ہوئے چہرے مر جائیں گے، قبروں کی زینت بن جائیں گے، قبروں میں جا کے سو جائیں گے، اس دن ان کو خواب میں دیکھنے کی تمنا کرو گے تو یہ خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جیتے جی ان کی قدر کر لو۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ماں کے چہلم پر 4 دیگ کا 40واں کرنے والے، جیتے جی اپنی ماں کی خدمت کر، مرنے کے بعد کیا جھوٹی شہرت کے لیے 4 دیگ چڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیت مرنے کے بعد ماں کے جنازے پہ اور باپ کے جنازے پہ پھولوں کی چادر ڈالنے والے، جیتے جی ان کو پھولوں میں رکھ، مرنے کے بعد تو پھول کیا ڈال رہا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ مت ڈالو، لیکن اتنا کہتا ہوں جیتے جی جنہوں نے جلایا ماں باپ کو، تکلیف پہنچائی، مرنے کے بعد لوگوں کے دکھاوے کے لیے پھولوں سے قبر سجاتے ہو۔ ارے دوا کے لیے ماں باپ ترستے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، بھیک مانگتے رہے اور جیتے جی ان کی قدر نہیں کی۔ مرنے کے بعد یہ اہتمام کرو، مرنے کے بعد جو خدمت کر سکتے ہو، لیکن جیتے جی بھی پہلے ان کی دعا لو۔ اللہ اکبر، مرنے کے بعد ماں کے نام سے جوڑا، باپ کے نام سے جوڑا، اور جیتے جی بیوی کے لیے 5000 کا جوڑا اور ماں کے لیے 500 کا کپڑا، اور یہ کہہ کے کہ بڈھا جی ہے، بڈھوں کو نہ اچھے کپڑوں کی کیا ضرورت، کیوں؟ اللہ اکبر، یاد رکھو ماں باپ ہوتے ہیں۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کا خیال کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کا شوق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ، ماں باپ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ۔ ارے لوگوں کو ایرے گہرے نتو خیروں کو آئے
لو یو کہنے والوں اپنے ماں باپ کو بھی کبھی کہو نا کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں. ارے دوسروں کو کہو گے تو گناہ مل سکتا ہے, ان کو کہو گے تو جنت ملے گی نا, کہ یہ ماں باپ ہے. اللہ اللہ, یہ نوجوان چھوکرے ادھر گٹر کے کنارے بیٹھ کر, ادھر رکشہ میں بیٹھ کر, ادھر کونے میں بیٹھ کر, ادھر اندھیرے میں بیٹھ کر لڑکیوں سے ایک ایک دو دو گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں, اور ماں باپ بیچارے ترستے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے تو میری خیریت پوچھے. ان کو خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں, رات کے 2-2 3-3 بجے تک دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, اور ماں باپ کی خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں. نہیں نہیں, یہ جنت ہے, یاد رکھنا. کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا, جو چھری پڑا ہوا یہ چہرہ دیکھ کر ثواب ملتا ہے. میرے نبی نے فرمایا, سچے نبی نے, جس نے ماں باپ, جس فرما بردار بیٹے نے, جس فرما بردار بیٹے نے ماں یا باپ کا چہرہ محبت سے ایک بار دیکھا, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے, مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. حج کرنا ہے تو اتنے پیسے اور اتنی محنت کے بعد حج ہوتا ہے, لیکن گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ رد ہے. لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں دوبارہ سجدہ کروں گا, اللہ دوبارہ فرمائے گا حبیب انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا, ماں باپ کو ستایا, تکلیف پہنچائی, آپ اپنے مقام پہ لوٹ جائے پیارے, آپ اپنے مقام پہ لوٹ جائیں محبوب. ان کے ماں باپ کو انہوں نے ستایا, جب تک یہ ماں باپ راضی نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی, یہ جہنم میں رہیں گے. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا. پھر آقا فرماتے ہیں ان کی گریہ وزاری, ان کے نالہ و فریاد, ان کی آہ و فغاں سن کر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگی, تو میں اللہ سے عرض کروں گا مولا مالک سے کہے, مالک کے جہنم کا جو ہے وہ جہنم کا داروگاہ ہے, جہنم کا داروگاہ ہے حضرت مالک. آقا فرماتے میں اللہ سے عرض کروں گا مولا مالک کس سے کہہ دے کہ ذرا مجھے بتانا, مالک مجھے بتائے دروازہ جہنم کا کھول کر کے کہ ان پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ فرمائے گا پیارے ہم نے مالک کو حکم دے دیا ہے, آپ جو کہیں گے مالک جو ہے وہ وہی کرے گا. آقا فرماتے ہیں جب ماں باپ کے نافرمان مجھے جہنم میں دکھائے جائیں گے تو میں ان کو یہ دیکھوں گا. اللہ اکبر. اب ماں باپ کے نافرمانوں کا حال حضور فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے درخت کے شاخوں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے شاخوں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے, اور فرشتے ان کی پیٹھ اور ان کے رانوں پر, ان کی پیٹھ پر ان کے رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہوں گے, اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو گھوم رہے ہوں گے اور انہیں ڈس رہے ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ان پر رحم آئے گا, کیونکہ آقا تو ہے ہی نہ پیار کرنے والے, جو جانوروں پہ چڑیوں پہ رحم کرے, جو اونٹوں کی فریاد پہ بے چین ہو جائے. آقا فرماتے ہیں میں وہی عذاب دیکھ کر کے میرے دل میں ان کے لیے بہت رحم آئے گا, اور میں تیسری مرتبہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. اللہ اکبر. کسی مجرم کے لیے حضور اتنی تگ و دو نہ فرمائیں گے. اللہ اکبر. آقا فرماتے تیسری مرتبہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہے. تیسری مرتبہ جواب آئے گا محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. اے میرے محبوب جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوں گے میں ان کو جنت نہیں دوں گا. اب میرے آقا کا پیار دیکھو مت سے, ہائے ہائے ہائے, ماں کہاں رہ گئی, باپ کہاں رہ گیا. آقا کے دل میں امت سے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو, یا رسول اللہ جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہے اللہ آپ پر کروڑوں کروڑ بے شمار درود و سلام حاصل کریں. آقا تیسری مرتبہ عرش کے نیچے سجدہ کرنے کے بعد جب سنیں گے محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہے, جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں گے میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا, ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا, کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں ماں باپ کے نافرمانوں کو نہیں بخشوں گا جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لیں. تب آقا کیا کریں گے؟ اپنے آقا کا احسان سنو, اس نبی سے پیار کرو, اس نبی سے محبت کرو جہاں سب چھوڑ گئے. آقا کو کتنا خیال ہے, سب جنت میں مزے کر رہے, حضور کو کتنا خیال ہے. آقا فرماتے ہیں جب میں اللہ سے یہ سنوں گا تو میں اللہ سے عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ کہاں ہیں مجھے یہ بتا دے. ہائے ہائے ہائے. آقا فرمائیں گے مولا, صاحب قرۃ العیون لکھتے ہیں, آقا فرمائیں گے عرض کریں گے مولا
یہ نافرمانوں کے یہ جو بھگت رہے نا عذاب، ان کے ماں باپ کا ہے، مجھے وہ بتا دے۔ اللہ فرمائے گا وہ جنت میں ہیں۔ آقا فرماتے میں عرض کروں گا مولا تو مجھے ان کی پہچان عطا کر کہ میں ان کو ڈھونڈوں وہ کہاں ہے۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا اللہ مجھے بتائے گا، میں دیکھوں گا کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اپنے ٹھکانوں میں، کچھ مقام اعراف میں ہوں گے، کچھ جنت الماوا میں ہوں گے، کچھ بات دوسری جگہوں پہ ہوں گے، یعنی ان کے ماں باپ جو جہنم میں عذاب بھگت رہے نافرمان، ان کے ماں باپ الگ الگ ٹھکانوں پہ ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے پاس جاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، آقا فرماتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا۔ آقا خود فرماتے ہیں میں ان کے پاس، ماں باپ تو عیش کر رہے جنت میں، بھول گئے اولاد کو، نافرمان اولاد کو۔ فرماتے ہیں میں ان کے 3 بار عرش کے نیچے سجدہ کیا، اور اب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے ماں باپ کے پاس جاؤں گا، اور جا کر کہوں گا کہ کاش تم لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ تمہاری اولاد کیسا عذاب بھگت رہی ہے، تمہیں خیال ہوتا تمہاری اولاد کتنی عذاب میں ہے، تمہیں احساس ہوتا، تمہیں پتہ ہے فرشتے ان کو کیسے مار رہے ہیں، کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان پر عذاب کے فرشتے مقرر ہے، اور فرشتے عذاب کے مقرر ہے، ان کو مار پیٹ رہے، تو ان کے چیخنے چلانے کی آواز، ان کے چیخنے چلانے کی آواز نے غم میں مبتلا کر دیا ہے مجھے، تو تم ان کی تکلیف یاد نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ تو اب ماں باپ کا جواب حضور کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، حضور کو دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، لیکن حضور ہی نے کہا ماں باپ کی وفاداری۔ اللہ اکبر۔ جب آقا ماں باپ کے پاس جا کہیں گے نا تمہاری اولاد تم عذاب میں ہے، اب ماں باپ کیا کہیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک ماں کہے گی یا رسول اللہ ان کو عذاب میں رہنے دیجئے، یا رسول اللہ ان کو عذاب میں رہنے دیجئے، انہوں نے میری توہین کی، مجھے گالی دی، میرا دل دکھایا، اپنی دولت کو اپنا مال کمایا، اور مال کمانے کے بعد بھی میں بھوکی رہتی تھی، مال دولت میں کمی نہیں تھی اس کے پاس، اس کو پڑا رہنے تو جہنم میں بھگتنے دو اس کم وقت کو عذاب۔ اللہ اکبر۔ عرض کرے گی آقا دولت تھی اس کے پاس، مال تھا اس کے پاس، لیکن میں بھوکی رہتی تھی، اور میں بھوکی بھوکی رات گزارتی تھی، میرے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا، لباس نہیں تھا، کرتے ہو ویسے کرتوت تو اس دن وہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن آج اگر گھر جا کر پہلا کام یہ کرو کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ کے ان کو راضی کر لو، منا لو، اور آج کے بعد زندگی بدلو، آج کی رات گزرے تو انقلاب کا صبح کا دن آئے، کل سے کوئی ماں باپ کا دل نہ دکھائے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ماں کیا جواب دے رہی حدیث میں ہے؟ آقا اس کو پڑا رہنے دو جہنم میں، بھگتنے دو عذاب، کیونکہ وہ میرا دل دکھاتا تھا، میری توہین کرتا تھا، مجھے گالی دیتا تھا، اور مال و دولت اس کے پاس تھا، میں بھوکی رات گزارتی تھی، بھوکی رہتی تھی، تن ڈھپنے کو میرے پاس، تن ڈھانپنے کو میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کی بیوی مہنگے مہنگے لباس پہنتی تھی۔ دیکھو ماں جنت میں رہ کے کہہ رہی ہے اس کی بیوی مہنگے مہنگے لباس پہنتی تھی، اور ایک باپ کہے گا حضور ان کو عذاب نہیں پڑا، رہنے دو ان کو عذاب میں۔ آقا علیہ السلام کسی عرض کرے گا آقا یا رسول اللہ جب میں اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا تھا تو وہ مجھے مارتا تھا، مجھے پیٹتا تھا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اس کا یہی معمول تھا، وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں جس ماں باپ پہ اولاد نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، ہر ماں باپ وہی سرگزشت سنائیں گے، وہی رودات، وہی رونا روئیں گے۔ آقا فرمائیں گے دیکھو میں تمہارے پاس آیا، تم ان کو معاف کر دو۔ آقا کہیں گے اللہ اللہ، آقا ان ماں باپ سے کہیں گے تم معاف کر دو، دنیا میں جو تھا ہو گیا، گزر گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم ان کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے فرمائے گا پیارے محبوب آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں، آپ اتنی مشقت نہ فرمائیں، اتنی تکلیف نہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے آقا عرض کریں گے مولا ان کے والدین کو اتنی اجازت دے دے۔ دیکھو آقا کیا پیار کرتے امت سے۔ آقا فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ سے اللہ ان کو اجازت دے دے کہ یہ میرے ساتھ چلیں، اور جہنم میں ان کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مولا یہ صرف ایک بار دیکھ لے۔ یعنی آقا اب بھی اپنی امت کے لیے کتنی پیار اور شفقت کا اظہار کریں گے۔ آقا عرض کریں گے مولا ان کو اجازت دے، پھر اللہ پاک ان کو اجازت دے گا، اور حضور ان کے والدین کو جو عذاب میں ہوں گے ان کے والدین کو لے کے جہنم کی طرف آئیں گے، اور حضرت مالک سے
کہیں گے جہنم کا دروازہ کھولو، اور پھر اس کے بعد جب جہنم کا دروازہ کھلے گا تو وہ ماں باپ اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد سخت عذاب، چیخ و پکار، آہو فغاں، آہو بکا کی آواز آئے گی، اور جب ماں باپ چیخنے چلانے کی آواز سنیں گے، آقا فرماتے ہیں وہ آواز جگر کو پگھلا دینے والی آواز ہوگی، وہ عذاب میں بھگتنے کی آواز جگر کو پگھلا دینے والی آواز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ وہ جہنمی اپنے ماں باپ سے کہیں گے دیکھو ہمارا جگر پگھل رہا ہے، عذاب نے ہمیں ہلاک کر دیا، اور پھر اپنی ماں سے کہیں گے آپ تو ہمیں دنیا میں دھوپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اللہ اکبر، ہمیں کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کانٹا چبھ جاتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا، اور آج تمہاری وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ سب دیکھ کر کے تمہیں صبر کیسے آ گیا؟ اللہ جہنمی کہیں گے دیکھو ہماری ہڈیاں، ہماری چمڑیاں، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب دیکھ کر کے ان کے ماں باپ بھی رونے لگیں گے، اور رونے کے بعد اللہ پھر وہ ماں باپ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، حضور کی شفاعت ہوگی، اور پھر حضور کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محبوب آپ کی سفارش اور شفاعت سے اب ہم ان کو معاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی رضا کے بعد، ان کو راضی ہونے کے بعد پھر جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر حیات کا پانی پلایا جائے گا، جب نہر حیات میں گوتا دیں گے، نہلائیں گے، اس کا پانی پلائیں گے، تو پھر نیا بال، نئی چمڑی اور جو جسموں کی خوبصورتی واپس آئے گی، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ دیکھا کسی بھی مجرم کے لیے اتنے عذاب کی بشارت نہیں ہے جو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ماں باپ بڑی نعمت ہے، ماں باپ اپنی جنت ہے، لیکن جہنم بھی ہے، خوش کیا تو جنت ہے، ناراض کیا تو جہنم ہے۔ اور پھر اس سے اندازہ کرو ماں باپ تو یہ کہہ رہے تھے ان کو جلنے دو، پڑا رہنے دو، لیکن حضور نے کیسا کرم کیا۔ اس لیے اپنے آقا سے عشق کرو، پیار کرو، ان کی سنتوں پہ عمل کرو، کثرت سے ان پہ درود پڑھو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ نماز پڑھ کے۔ اللہ مجھے میری نسلوں کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔